مینال بھی پرسکون ہو کر سو گئی. اب اس کو سکون مل چکا تھا. اس کا شوہر، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے. حیدر کی آنکھ فون کی بیل پر کھلی. صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک سو رہا تھا. اس بار کال کاٹ رہا تھا مگر مسلسل فون کی بیل بج رہی تھی. آخر کار اکتا کر اس نے کال اٹینڈ کر لی. السلام علیکم سر، آپ کے لیے خوشخبری ہے. ایک لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. وعلیکم السلام، کیا خوشخبری ہے؟ حیدر کی نیند میں ڈوبی آواز سے بولا. سر، پیسنجر ملک حنان بالکل ٹھیک ہیں. دراصل وہ اس پلین میں تھے ہی نہیں، وہ دوسرے پلین میں تھے. ان کی بکنگ اسی پلین میں تھی جو کریش ہوا تھا، مگر بائی چانس ہمیں وہ سیٹ کسی اور کو دینی پڑ گئی تھی اور ملک حنان دوسری فلائٹ سے دبئی چلے گئے تھے. وی آر ریئلی سوری، ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی پرابلم سے گزرنا پڑا. اٹس اوکے، آئی نو، ملک حنان از فائن. وہ آج صبح ہی گھر پہنچے ہیں. ویل تھینکس فار انفارمنگ. خدا حافظ کہتے ہوئے حیدر نے فون سائڈ پر رکھ دیا. حنان کی آنکھ کھلی تو مینال بیڈ پر نہیں تھی. وہ فریش ہونے چلا گیا. چینج کرنے کے بعد نیچے گیا تو مینال نیچے بیٹھی تھی سب کے ساتھ. حنان بھی نیچے جا کر مینال کے ساتھ بیٹھ گیا. ملک صاحب آفس چلے گئے تھے اور احسن ہاسپٹل جا چکا تھا. مسز ملک نے حنان کو پیار کیا. اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے تم دونوں کو، آمین. ناشتہ لگوا رہی ہوں تم دونوں کے لیے. مینال نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا. کب سے کہہ رہی ہوں کہ کر لو ناشتہ، لیکن یہ ضد لگائی بیٹھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی کھائے گی. اوہ ریلی؟ حنان آہستہ سے مینال کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا. مینال مسکرا دی. ماں ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی مگر حنان کو مینال کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں کیوں، شاید یہی محبت کی شرط ہوتی ہے. محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی. بس ہم نے محبت کی تھی حنان سے، حنان نے تو نہیں کہا اسے محبت کرنے کو. یہ یک طرفہ محبت اسی کا فیصلہ تھا اور اب اس آگ میں اسے ہی جلنا تھا. محبت دو دلوں کا ملن ہوتا ہے. یک طرفہ محبت ایک ویران گھر کی طرح ہوتی ہے جہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا. اپنے کمرے میں جا کر سر گھٹنوں پر رکھے جی بھر کر روتی. وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی. اس نے سوچ لیا ماما سے بات کرتی ہوں، گھر واپس چلتے ہیں. آنکھیں صاف کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی ماما کے پاس جا کر بیٹھ گئی. ماما، ہم گھر کب جا رہے ہیں؟ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی. کیوں، کیا ہوا؟ تم آنے کو بھی تیار تھی اور جانے کو بھی. ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، اور ادھر دیکھو میری طرف، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ماما، بس ایسے ہی شاید آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے. آپ ایسا کریں، آپ لوگ رہ لیں کچھ دن اور مجھے واپس بھیج دیں حیدر کے ساتھ. کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں. خود ہی ضد کر کے آئی ہے یہاں اور اب خود ہی واپس جانے کی ضد کر رہی ہے. وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی. تبھی حنان اور مینال ناشتہ کر کے وہاں بیٹھے. کیا ہوا بڑی ماما، پریشان کیوں ہیں آپ؟ حنان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. کچھ نہیں بیٹا، یہ ماں ہم بہت تنگ کرتی ہے. خود ہی ضد کر کے آئی تھی یہاں، ہم سب کو بھی ساتھ لائی اور اب کہہ رہی ہے مجھے واپس جانا ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کی. بڑی ماما پریشان نہ ہو، میں ابھی بات کرتا ہوں ماہم سے. مینال تم یہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. حنان دروازہ ناک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا. ماہم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. کیا ہوا ماہم، کسی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ کیوں واپس جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ بڑی ماما بہت ڈسٹرب ہے تمہاری وجہ سے، اور یار ابھی تو ہم لوگ کہیں گئے بھی نہیں اور تم جانے کی بات کر رہی ہو. کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا یہاں، اسی لیے واپس جانا چاہتی ہوں میں. ماہم منہ بنا کر بولی. کیوں دل نہیں لگ رہا تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اس سے پہلے تم نے بھی تو کبھی ایسا نہیں کیا حنان. ماہم اب حنان کی طرف مڑتے ہوئے بولی. کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں ماہم. حنان نہ سمجھی کے عالم میں بولا. مطلب یہ کہ اب تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہو گئے ہو تم. اب تمہیں اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. اوہ تو یہ بات ہے. یار ایسا نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے میں اس کی کیئر کرتا ہوں، اور پھر کس آزمائشوں سے گزری ہے وہ، ایسے میں اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں تم سب کو اگنور کر رہا ہوں. وہ میری لائف پارٹنر ہے اور تم میری دوست ہو. میں تم سب میں کسی کی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں بس اسی کی فکر ہے. آزمائش سے تو میں گزر رہی ہوں، تمہیں بس اپنی بیوی کی فکر ہے. وہ میری بیوی ہے، ظاہری سی بات ہے میں اس کی فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. تم اس بات کا اتنا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ ماہم کیا ہو گیا تمہیں؟ کیونکہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا. ماہم دوبارہ کھڑکی کی طرف پلٹتے ہوئے بولی. کیا برداشت نہیں ہوتا تم سے ماہم؟
کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو، پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تمہیں منال کے ساتھ دیکھنا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں حنان۔ ماہم حنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ حنان کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ ماہم کا رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ منال کے ساتھ اسے لگ رہا تھا ماہم خوش نہیں ہے میرے نکاح سے، لیکن اس نے غلط فہمی سمجھتے ہوئے اگنور کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماہم؟ تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حنان اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو حنان کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حنان نظریں چرا کے اور باہر کی طرف بڑھا۔ ماہم اس کے سامنے آ گئی۔ بولو حنان، میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ماہم ہٹو سامنے سے، کیا بے وقوفی ہے یہ؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماہم اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی۔ حنان سوچ میں پڑ گیا، چند پل سوچنے کے بعد بولا، ہاں ماہم، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حنان کا بس اتنا کہنا تھا کہ ماہم حنان کے گلے لگ گئی۔ میں جانتی تھی حنان، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن اظہار نہیں کرتے۔ میں تو بس صحیح وقت کے انتظار میں تھی کہ تم خود مجھ سے اظہار محبت کرو گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، منال سے نکاح کر لیا۔ مجھ سے نکاح کر لو حنان، میں تمہاری غلام بن کر زندگی گزار لوں گی۔ حنان نے اپنے بازو ماہم کے گرد پھیلا دیے۔ وہ کھو سا گیا ان دنوں میں جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ ثانیہ کی شادی کے بعد وہ مام سے بات کرنے والا تھا کہ حالات میں اتنا الجھا کہ اپنی کوئی خبر ہی نہیں رہی اس کو۔ تم منال کو طلاق دے دو حنان، مجھ سے شادی کر لو۔ منال کے نام پر حنان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے جلدی سے ماہم کو خود سے دور کیا۔ ماہم گرتے گرتے بچی، یہ کیا بدتمیزی تھی ماہم؟ تم میرا گزرا ہوا کل ہو اور منال میرا آج ہے۔ منال کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ تھا وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اب منال کے ساتھ۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی مجھے بلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ حنان خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان ماہم کے کمرے سے نکلتے ہی نیچے جانے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حنان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے کیسے ماہم کو اتنے قریب آنے دیا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اور ماہم، اس کی اتنی ہمت کہ میرے اتنے قریب آ گئی؟ میں جان سے مار دوں گا اسے اگر یہ دوبارہ میرے سامنے آئی تو۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اس کے کمرے میں جا کر۔ اگر منال دیکھ لیتی تو؟ اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اگر ماہم نے میرے اور منال کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ غصے سے حنان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ منال کمرے میں آئی تو حنان شیشے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ماہم کے کمرے میں ڈھونڈنے گئی تھی، نہ تو وہاں ماہم تھی اور نہ آپ۔ منال کی بات پر حنان کے ہاتھ سے ہیئر برش ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ تم ماہم کے کمرے میں کیوں گئی تھی منال؟ دوبارہ اس کے کمرے میں مت جانا۔ اس سے جانا ہے تو اس کی مرضی، اب کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ میں نے بات کی تھی اس سے لیکن وہ نہیں مانی، اس کی مرضی ہے۔ جب وہ نہیں رہنا چاہ رہی تو ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ لیکن تم آج کے بعد جب تک وہ یہاں ہے اس سے دور رہو، اس کے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ منال نے برش اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا حنان، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں مجھے؟ منال نے آج پہلی بار حنان کو گھبرا کر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کہیں باہر نہیں لے کر جاتا میں، بہت ٹائم ضائع کر دیا اپنی زندگی کا۔ بس اب اور نہیں، میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری زندگی اب بس تمہارا حق ہے، یہ احساس میں تمہیں محسوس کروانا چاہتا ہوں منال۔ حنان گھٹنوں کے بل منال کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ آج میں ملک حنان اپنے پورے ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی منال سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے محبت ہے اس رشتے سے جو مجھے تم سے جوڑے ہوئے ہے۔ مجھے محبت ہے تمہارے اس دل سے جس میں میں بستا ہوں۔ تو کیا تمہیں میری محبت قبول ہے منال؟ حنان منال کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ منال کا چہرہ چمک اٹھا۔ حنان کے اظہار پر وہ تو دانگ رہ گئی۔ منال نے حنان کا ہاتھ تھام دیا۔ جی مجھے قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان کا دل چاہا کہ اس لمحے کو یہیں قید کر لے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری یہ مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو منال۔ حنان دل میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر چلیں مسز حنان، لانگ ڈرائیو پہ؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا۔
جی، منال نے ہاں میں سر ہلا دیا اور حنان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ چلو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ منال الماری سے پرپل کلر کا سوٹ نکالتے ہوئے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تیار ہوئی تو حنان اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں ممی کو تو بتا دوں حنان، منال سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ کیا بتانا ہے ان کو؟ حنان نہ سمجھی میں بولا۔ یہی کہ میں آپ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ حنان کو منال کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ اچھا جاؤ بتاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حنان مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ منال مسز ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے سے آتے حیدر کی نظر پڑی۔ ماشاءاللہ بھابی، کہاں کی تیاری؟ حیدر شرارت بھرے انداز میں بولا۔ آپ اپنے بھائی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ باہر گاڑی میں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی آیا۔ حیدر نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور منال کمرے میں داخل ہو گئی دروازہ نوک کرتے ہوئے۔ آؤ منال بیٹا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ممی وہ میں حنان کے ساتھ باہر جا رہی تھی، سوچا آپ کو بتاتی جاؤں کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ نہیں بیٹا، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، جاؤ خیریت سے۔ تبھی بڑی ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ آمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے تم دونوں کو۔ شکریہ بڑی ماما، آپ سب کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو ہم دونوں ساتھ ہیں۔ میں چلتی ہوں، حنان انتظار کر رہے ہیں باہر۔ خدا حافظ کہتے ہوئے منال کمرے سے نکل گئی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حیدر حنان کے سر پر سوار اس کا سر کھا رہا تھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں کیا؟ حیدر تنگ مت کرو ورنہ میں نے تمہیں گاڑی کی ڈگی میں بند کر دینا ہے۔ حنان تنگ پڑ چکا تھا اس کے سوالوں سے۔ منال آئی تو حنان اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی جانا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا۔ حیدر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ حنان اور منال دونوں ہنس دیے۔ حیدر، اچھے بچے تنگ نہیں کرتے، جاؤ اندر جا کر اپنے کھلونوں سے کھیلو، حنان ہنستے ہوئے بولا۔ کیا بھائی، یہ ابھی تک کھلونوں سے کھیلتے ہیں؟ ہری کی چہکتی ہوئی آواز پر دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ حیدر کو شدت سے اپنی انسلٹ کا احساس ہوا۔ حنان نے کندھے اچکا دیے۔ ارے پری، تم کب آئی؟ آؤ اپنی بھابھی سے ملو، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں ضرور۔ پری نے آگے بڑھ کر منال کو سلام کیا۔ میں بھابھی سے پہلے بھی مل چکی ہوں حنان بھائی، ماشاءاللہ بہت پریٹی ہیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ جائیں، مجھے ذرا آنٹی سے ملنا تھا۔ پری مسکراتے ہوئے ایک نظر حیدر پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنان گاڑی میں بیٹھا تو حیدر پھر سے اس کے پاس آیا۔ حنان کے بچے، تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا، لڑکی کے سامنے میری عزت خراب کر دی، حنان کے کان میں آہستہ سے بولا۔ حنان کے بچے ابھی آئے نہیں، جب آئیں گے تب دیکھ لینا، حنان کے بچوں کے چاچو، حنان آنکھ دباتے ہوئے اسی کے انداز میں بول کر ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا اور حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کے کمرے سے جانے کے بعد ماہم روتے ہوئے ہانی کے کمرے میں چلی گئی اور اسے رو رو کر ساری بات بتا دی۔ ہانی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ ماہم ماہم چپ ہو جاؤ، کب تک روتی رہوگی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم سے کہ یہ منال تمہارے اور حنان کے درمیان آ گئی ہے، لیکن تم نے میری کسی بات کو غور ہی نہیں کیا۔ بھگتو اب، ہانی خود کو دکھی ظاہر کرتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ ماہم اس کی باتوں میں آ رہی تھی، یہی تو اس کی پلاننگ تھی۔ وہ ماہم کے ذریعے منال کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور پھر حنان کو ماہم کے بارے میں بتا کر اسے ماہم کے بھی خلاف کر کے ماہم کو بھی یہاں سے نکال دے اور خود حنان سے شادی کر لے۔ ماہم اس کی گھٹیا چال سے انجان اس کی باتوں میں بہکتی جا رہی تھی، صحیح اور غلط سب بھول چکی تھی۔ وہ تو بس ہر حال میں حنان کو اپنانا چاہتی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں میں نے تمہاری بات نہیں مانی، تمہیں غلط سمجھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہر حال میں منال کو حنان کی زندگی میں باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ منال کو یہاں سے نکالنے میں تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ میں بہت امید سے تمہارے پاس آئی ہوں، ماہم روتے ہوئے بولی۔ حنان کہتا ہے کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب کچھ اس منال کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اب حنان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہے منال کے ساتھ اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ ہانی، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ہانی شرطیہ انداز میں بولی۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بس ہر حال میں حنان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، ماہم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہانی مسکرا دی ماہم کے جاتے ہی۔ یہ ہوئی نا بات ماہم، ہاں ہاں، ساتھ ہی ایک زوردار کہکا لگایا۔ پاگل لڑکی، بہت بے وقوف ہو تم ماہم۔ ہانی اس بات سے انجان اپنی خوشی منانے میں مصروف تھی کہ اسے یہی نہیں پتا
کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، آنے والے طوفان اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اس بات کا تو ہانی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ حیدر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، فون میں دھیان تھا اس کا۔ سامنے سے آتی پری اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ او مسٹر، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ ابھی میں گر جاتی تو؟ پری افسوس نظروں سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ گر جاتی تو پھر خود ہی اٹھ جاتی، میں کوئی فلم میں ہیرو تھوڑا ہوں جو تمہیں گرنے سے ہی پہلے بازوں میں تھام لوں گا۔ ہاں، ہیرو نہیں زیرو ہو تم۔ پری کو حیدر کی اس دن والی حرکت یاد آئی تو ہنسنے لگی جب وہ ہانی سے جھگڑ رہا تھا۔ لوزر کہتے ہوئے پری آگے بڑھ گئی۔ ہنسی بہت آتی ہے تمہیں مجھے دیکھ کر، میرے منہ پر کوئی جوک لکھا ہے؟ اور یہ تم نے لوزر کس کو بولا؟ حیدر اس کے سامنے جا کر راستہ روکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کسی جوکر سے کم بھی نہیں ہو تم، پری منہ میں آہستہ سے بڑبڑائی، لیکن حیدر نے اس کی آواز سن لی۔ واٹ؟ میں تمہیں جوکر لگتا ہوں؟ حیدر صدمے سے چلایا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، پری گھبراتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتا اس کی ماما وہاں آ گئی۔ کیا ہوا حیدر؟ تمہیں جب دیکھو کسی نہ کسی سے جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ پری جلدی سے ان کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوگی۔ آنٹی شکر ہے آپ آ گئی، یہ حیدر نے کب سے میرا راستہ روک رکھا ہے، کہتا ہے کہ تم جوکر لگتی ہو۔ حیدر نے پری کو گھور کر دیکھا لیکن پری بولتی گئی۔ حیدر کو الٹا انگوٹھا دکھا کر لوزر کا اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گئی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ حیدر، کب سدھرو گے تم؟ جب دیکھو تبھی تم کسی نہ کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہو، آئندہ تمہاری ایسی کوئی حرکت نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماما میری بات تو سنیں، آپ، وہ لڑکی بہت تیز ہے، جھوٹ بول رہی تھی، جا کر اس نے مجھے کہا۔ میں نے نہیں اسے کہا۔ حیدر نے پوری بات بتانی چاہی ان کو، لیکن وہ سنے بغیر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی کہ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ حیدر کو پری پر بہت غصہ آیا۔ اگلی بار یہ لڑکی میرے سامنے آئی تو گلا دبا دوں گا میں اس کا۔ حیدر پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان اور منال پورا دن باہر گزار کر شام کو تھکے ہارے گھر آئے۔ منال بہت خوش تھی، آج جب سے نکاح ہوا تھا حنان اور جسے کہیں باہر سیر کروانے لے کر گیا تھا، وہ اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ دونوں ہنستے مسکراتے گھر واپس آئے تو ماہم سب کے ساتھ بیٹھی تھی لاؤنج میں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنی ماما سے بات کرنا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری ماما، آپ کو بہت تنگ کیا میں نے صبح، میری وجہ سے آپ بہت پریشان ہوئی، لیکن اب میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، جب تک آپ کا دل چاہے مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ وہ تو شکر ہے کہ حنان مجھے منانے آ گیا، حنان نے مجھے کہا کہ نہ جاؤ تو اسی وجہ سے میں رک گئی۔ اپنے نام پر حنان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم رک گئے، جبکہ منال تو پہلے ہی دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ حنان غصیلی نگاہوں سے ماہم کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ سب وہ اسے ہی سنانے کے لیے بول رہی تھی، کیونکہ حنان چاہتا تھا کہ ماہم جلد از جلد یہاں سے چلی جائے، لیکن ماہم اب ضد لگا رہی تھی حنان کے ساتھ کہ اب وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ بولتا اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ وہ ایک غصیلی نظر ماہم پر ڈالتے ہوئے فون کان سے لگائے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ مرضی ہے تمہاری، یہ لڑکی جو مرضی کرو، ماں کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں، جب دیکھو اپنی منمانیاں کرتی رہتی ہو، ماہم کی ماما کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ہانی نے منال کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اور ماہم نے مسکراتے ہوئے اس کی داد وصول کی۔ وہ یہ سب کچھ ہانی کے کہنے پر ہی تو کہہ رہی تھی۔ ہانی نے ہی اسے کہا کہ وہ یہاں سے نہ جائے اور یہیں رہ کر حنان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ دونوں کب سے نیچے بیٹھی حنان کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ حنان آئے اور ماہم اپنی چال چلے۔ حنان کو چیلنج کرنا چاہتی تھی کہ کر لو جو کرنا ہے، اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ فون پر ملنے والی خبر سے حنان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، ویل ڈن کہتے ہوئے حنان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مام میں کچھ دیر تک گھر آ جاؤں گا کہتی حنان تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کہہ تو وہ مام سے رہا تھا لیکن دھیان اس کا منال کی طرف تھا۔ منال پریشان ہو چکی تھی کہ ابھی تو ہم گھر آئے ہیں اور اب پھر سے حنان باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی میں۔ یا اللہ سب خیر ہو، منال نے دعا مانگی۔ حیدر نے دیکھ لیا تھا ماہم اور ہانی کو ایک دوسرے کا اشارہ کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے۔ حیدر کی سمجھ میں نہیں آئی ان دونوں کی یہ حرکت، اسے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ وہ نیچے آ کر ان دونوں کے صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، خود کو فون پر مصروف ظاہر کرتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ دونوں بہت آہستہ بات کر رہی تھیں۔ حیدر کو ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کیا چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ حیدر کو جاننے کے لیے تجسس ہوا۔ وہ جان بوجھ کر ہانی کے ساتھ صوفے پر بچی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیدر کو بس حنان کے نام کی سمجھ آئی تھی تھوڑی سی، لیکن باقی اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان کے سامنے جا رکا۔
یہ کیا باتیں چل رہی ہیں تم دونوں کے درمیان، اور کیا اشارے کری تھی تم دونوں؟ حیدر بنوئیں اچکاتے ہوئے بولا۔ ماہم اور ہانی کو تو جیسے سٹی گم ہو گئی، وہ اچانک حیدر کے سوالوں پر ڈر گئی۔ انہیں لگا حیدر نے ان دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ اب بولو بھی کچھ، تم دونوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ میں جانتا ہوں تم دونوں حنان کے بارے میں بات کر رہی تھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب تو واقعی دونوں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ان کو لگا کہ اب ہماری چوری پکڑی گئی، لیکن اگلے ہی پل ہانی خود کو سنبھالتے ہوئے بول پڑی، تم سے مطلب ہم جو مرضی باتیں کریں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ہانی کے جواب پر حیدر نے اسے گھورا، مطلب ہے تم اس گھر میں مہمان اور مہمانوں کی طرح رہو۔ حیدر نے ہلکی آواز میں اسے وارننگ دی کیونکہ پاس اس کے پاپا بیٹھے تھے۔ 1 منٹ میں تمہیں دھکے مار کر نکلوا دوں گی یہاں سے، سمجھی؟ حیدر نے اسے انگلی دکھائی۔ کچھ دن صبر کر لو بیٹا، تمہیں اور تمہاری ساری فیملی کو یہاں سے دھکے مار کر نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ ہانی دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولی، لیکن بولی کچھ نہیں، بس حیدر کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اپنی کسی بے وقوفی کی وجہ سے بنا بنایا کام بگڑ جائے، اسی لیے اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی بھلائی سمجھی۔ حیدر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آخر ہانی سے کس بات کی لڑائی ہے تمہاری؟ جب دیکھو اس سے لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو تم۔ مہمان ہے وہ ہماری۔ ہانی کے جاتے ہی ماہم اس کی طرفداری میں بول پڑی، مسئلہ اسے ہے، مجھے نہیں ماہم۔ مہمان ہے تو مہمانوں کی طرح رہے، اور مہمان 1-2 دن کا ہوتا ہے، مہینوں کا نہیں۔ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب تو حنان کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے اب، ایسی فضول میں تنگ کر رکھا ہے اس نے۔ اور تم اس کی طرفداری مت کیا کرو، تم ابھی اسے جانتی نہیں ہو، اور کوشش کرو کہ اس سے دور ہو۔ یہ کسی کی سگی نہیں ہے، آستین کا سانپ ہے یہ ہانی۔ میری بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ کہتے ہوئے حیدر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حیدر کی بات پر ماہم سوچ میں پڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی تو عادت ہے ہر کسی سے جھگڑنے کی۔ احسن ابھی تھکا ہارا ہاسپٹل سے آ کر اپنے کمرے کی طرف گیا ہی تھا کہ اسے منال گزرتی نظر آئی اپنے کمرے کے سامنے سے۔ احسن نے منال کو آواز دے کر روکا تو منال سلام کرتے ہوئے احسن کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جی احسن بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں مجھے کوئی کام نہیں تھا منال، میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، ہاتھ کی چوٹ کیسی ہے اب؟ احسن منال کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتے ہوئے بولا، جی احسن بھائی اب میری طبیعت ٹھیک ہے، اور ہاتھ کی کل ڈریسنگ کھولنی ہے، اب کافی بہتر ہے پہلے سے، منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھا کرو، احسن منال کو تاکید کرنے والے انداز میں بولا تو منال مسکراتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہے احسن بھائی۔ تبھی ماہم کمرے میں داخل ہوئی اور احسن اور منال کو آمنے سامنے کھڑے مسکرا کر باتیں دیکھ کر ماہم کو ہانی کی بات سچ لگی۔ جو اس نے بتایا تھا منال اور احسن کے درمیان کچھ ہے۔ اس وقت اسے ہانی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اب اسے ہانی کی ایک ایک بات سچ لگنے لگ پڑی۔ وہ شوق کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میں چلتی ہوں احسن بھائی، منال مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا ماہم، ایسے کیوں کھڑی ہو گڑیا، کوئی کام تھا کیا؟ منال کے جاتے ہی احسن ماہم کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ کھانا لگ گیا ہے، آپ آ جائیں جلدی فریش ہو کر، لیکن یہاں تو مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ کیا مطلب؟ احسن کو ماہم کی بات تھوڑی عجیب لگی۔ اس کا مطلب ہانی سچ کہہ رہی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب آپ کے اور منال کے درمیان؟ ماہم احسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کہا تم سے ہانی نے؟ احسن بات کا مطلب سمجھا تو غصے سے ماہم کی طرف دیکھا۔ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رک گیا۔ ماہم بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے تم سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ حنان کی بیوی ہے، اگر حنان نے سن لیا تو سوچو کیا ہوگا؟ احسن غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی، آپ ایک غیر لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماہم یہ کہہ کر روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ماہم پر کسی نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بہت لاڈلی بہن تھی اپنے دونوں بھائیوں کی۔ احسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک ماہم جا چکی تھی۔ اس میں ماہم کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ ساری غلاظت ہانی نے بھری تھی اس کے دماغ میں۔ لیکن ماہم کو اپنے بھائی پر یقین ہونا چاہیے تھا، اس نے بھی تو ہانی کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ احسن غصے سے ہانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانی بیڈ پر بیٹھی فون پر لگی ہوئی تھی۔ احسن نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہانی اس حملے پر بوکھلا کر رہ گئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، جب سنبھلی تو سامنے احسن کو کھڑے دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بدتمیزی تھی ڈاکٹر احسن؟ ہانی غصے سے سیخ پا ہوتے ہوئے بولی۔ احسن نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا۔
تمہاری ہمت کیسی ماں ہم سے ایسی بات کرنے کی؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ختم کر دوں گا میں تمہیں۔ ہانی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن احسن کی گرفت مضبوط تھی۔ ہانی کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر احسن نے اسے چھوڑ دیا۔ ہانی زور سے کھانستے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگ پڑی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئی، اب یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں۔ احسن اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، یہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، اب تم باز نہیں آئی تو پوری مووی دکھاؤں گا میں تمہیں اینڈ تک۔ یہ کہہ کر احسن اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن والا تھپڑ اور یہ ٹریلر بہت مہنگا پڑے گا تمہیں ڈاکٹر احسن، وہ بھی بہت جلد، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہانی اٹھ کر گلاس میں پانی ڈال کر پورا گلاس ایک ہی سانس میں گلے میں اتار گئی۔ بہت جلد تم سب کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے ڈاکٹر احسن۔ تمہاری اس جان سے پیاری بہن اور جان سے پیارے بھائی حیدر کو، جس پر تم اپنی جان چھڑکتے ہو، ایسی جگہ پہنچاؤں گی جہاں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے یہ لوگ، اور جس گھٹن کا احساس تم نے آج مجھے دلایا ہے نا، ایسی موت پل پل کی دوں گی میں تمہارے ان دو جان سے پیاروں کو۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ڈاکٹر احسن، تم مجھے بہت ایزی لے رہے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے کہ میں تمہاری ان چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی۔ میں ہانی ہی ہانی، دشمن بھی مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابھی تم نے میرا اصلی روپ دیکھا نہیں، بہت جلد دکھاؤں گی میں تمہیں۔ ہانی کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے فون اٹھا کر کان سے لگا کر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ حنان مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو دو آدمی گیٹ کھولتے ہوئے اسے اندر لے گئے۔ حیدر نے ایک ایک پیکٹ دونوں کو پکڑا دیا۔ ویری گڈ، باقی کے پیسے ادھورا کام ختم ہونے پر مل جائیں گے۔ کہاں ہے وہ؟ حنان بولا تو وہ دونوں ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہیں رک گئے۔ حنان کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے کرسی پر ایک خوش شکل 25 سالہ نوجوان کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ حنان کو دیکھتے ہی وہ غرایا، کیوں باندھ رکھا ہے مجھے یہاں؟ میرا قصور کیا ہے آخر؟ اسے دیکھتے ہی حنان کے چہرے پر تلخی کے آثار چھا گئے۔ حنان اس کی طرف بڑھا اور اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ قصور؟ سب تمہارا ہی تو قصور ہے۔ کیا قصور ہے تمہارا ابھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے تمہاری خدمتیں تو کر لیں، بہت مشکل سے ہاتھ لگے ہو، اتنی آسانی سے تو نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ حنان نے آواز دی تو دونوں بندے اندر آ گئے۔ جی باس، دونوں ہم آواز ہو کر بولے۔ اس کی اتنی خاطر تواضع کرو کہ آواز مجھے باہر تک آنی چاہیے۔ کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل کر فون کان سے لگاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ منال کے فون کی رنگ ٹون بجی تو جلدی سے فون کی طرف بڑھی۔ حنان کالنگ دیکھا تو اس کے دل کو سکون ہوا، جلدی سے کال پک کر لی۔ منال کہاں ہو؟ منال کے فون اٹھاتے ہی حنان بول پڑا، میں اوپر کمرے میں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اتنی جلدی میں گھر سے باہر نکل گیا، پریشان ہو گئی تھی میں۔ پریشان مت ہوا کرو یار، میں یہیں ہوں۔ میں نے یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ اوپر چلی جاؤ، آرام کر لو، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ضروری کام ختم کرنے آیا ہوں، دعا کرو کامیابی ملے مجھے آج۔ حنان اپنی بات ختم کرتے ہی فون بند کر گیا، کیونکہ اندر سے اس شخص کے چلانے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ حنان نہیں چاہتا تھا کہ منال تک وہ آواز پہنچے، اگر منال سن لیتی تو پریشان ہو جاتی۔ فون بند کر کے حنان وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی واپس آیا حنان کے پاس۔ سر، بہت مار لی اس کو لیکن ایک بھی لفظ اگلنے کو تیار نہیں ہے، اب کیا کریں اس کا؟ مارتے رہو تب تک جب تک یہ منہ نہیں کھولتا، اس کا منہ کھلوانا بہت ضروری ہے، آج رات اس کا منہ کھلوانا بہت ضروری ہے، بہت ہی دیر ہو چکی ہے، جلدی اس کا منہ کھلواؤ اس سے پہلے کہ اس کے محافظ یہاں تک پہنچ جائیں۔ میں اب گھر جا رہا ہوں، صبح چکر لگاؤں گا، مجھے انفارمیشن دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر حنان وہاں سے نکل گیا۔ حنان گھر پہنچا تو حیدر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہا تھا میں تمہارا، اتنی دیر تک کہاں تھے تم؟ جواب دو مجھے۔ حیدر حنان کے آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، سوال پہ سوال کرتا گیا۔ حنان ہنسنے لگ پڑا، بجائے حیدر کے سوالوں کے جواب دینے کے۔ حنان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی۔ حنان کو ہنستے دیکھ کر حیدر نے تیوری چڑھائی، ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں کی میں نے۔ حنان پھر بھی ہنسی جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہنستے رہو تم، میں جا رہا ہوں۔ حیدر وہاں سے جانے لگا تو حنان کی ہنسی کو بریک لگی۔ اچھا سوری یار، مذاق کر رہا تھا، حنان اسے روکتے ہوئے بولا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم عورتوں کی طرح سوال پوچھ رہے تھے، ایسے سوال تو بیوی کرتی ہے جیسے سوال تم مجھ سے کر رہے تھے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ حیدر نے کندھے اچکا دیے۔ لیں جی، اب محترم کو ہر کسی میں اپنی بیوی نظر آنے لگ پڑی ہے۔ یہ کہہ کر حیدر نے کہکا لگایا۔ حنان مسکرا دیا، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، خیر یہ بتاؤ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے تم اتنی دیر تک؟ حنان مطلب کی بات پر آیا۔
وہ اس لیے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی ہانی کے بارے میں، حیدر نے جواب دیا۔ ہانی کے بارے میں کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ حنان ہانی کے نام پر چونکا۔ یہی کہ یہ کب تک یہاں رہے گی یار، اب اسے چلے جانا چاہیے یہاں سے، آج اس کی وجہ سے میری اور ماہم کی لڑائی ہو گئی۔ یہ دونوں آہستہ آواز میں کوئی بات کر رہی تھیں اور وہ بھی تمہارے بارے میں کوئی خفیہ ڈسکسنگ چل رہی تھی ان دونوں کے درمیان۔ میں نے پوچھا تو صاف مکر گئی۔ ہانی کہتی تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے بعد ماہم مجھ سے جھگڑنے لگ پڑی، ہانی مہمان ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں کی دوستی کیسے ہوگی، پہلے کبھی دونوں کو اتنا فرینک نہیں دیکھا تھا۔ اس ہانی کو بولو یار کہ یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کسی دن مر جائے گی میرے ہاتھ سے، پہلے تو بس مجھے تنگ کرتی تھی اور اب ہم دونوں بہن بھائیوں میں لڑائیاں کروا رہی ہے۔ حیدر بول رہا تھا لیکن حنان تو کہیں اور ہی گم ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا ہانی ہی ہے جو ماہم کو ایسے آئیڈیاز دے رہی ہے۔ تو یہ بات ہے، تم فکر مت کرو حیدر، ہانی بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی، اس بات میں اس سے بات کروں گا، تم جا کر آرام کرو، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ حنان کمرے میں گیا تو منال سو چکی تھی۔ حنان بھی چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا، صبح دوبارہ جانا تھا اسے وہاں۔ صبح حنان نماز پڑھنے کے بعد مارننگ واک کے لیے گیا تو حیدر اور احسن بھی مل گئے ان کو۔ تینوں مل کر واک کرنے لگ پڑے گارڈن میں ٹریک پر۔ حنان اور حیدر کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں کے مزاج ملتے جلتے تھے، یہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ٹائم پاس کر لیتے تھے، جبکہ احسن ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، بس کام سے کام رکھتا یا پھر اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتا، یہی بات اسے سب سے دور رکھتی تھی۔ اور کچھ پڑھائی کی وجہ سے، فیملی سے بہت سال دور رہنے کی وجہ سے اسے اکیلے رہنے کی عادت سی ہو چکی تھی، مگر اب وہ آہستہ آہستہ خود کو چینج کر رہا تھا، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگنے لگ پڑا۔ آج وہ زبردستی حیدر کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، پہلے نماز پڑھنے گئے مسجد اور اس کے بعد ٹریک سوٹ پہن کر واک کے لیے نکل پڑے۔ حیدر بہت اکتایا اکتایا سا لگ رہا تھا، حنان بہت دیر سے نوٹ کر رہا تھا، آخر بول پڑا، تمہیں کیا ہوا، صبح صبح کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ حنان ٹریک پر دوڑتے دوڑتے بولا، نہیں یار، احسن بھائی نے صبح صبح اٹھا دیا۔ حیدر رکتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ دونوں رک گئے، احسن ان دونوں سے آگے نکل چکا تھا، احسن نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو واپس آ گیا۔ ایک ریس ہو جائے، کیا خیال ہے؟ احسن کی بات پر حیدر اور حنان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر احسن کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ احسن جو بھی ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، ان کو ایسے اچانک بھاگتے دیکھ کر حیران رہ گیا، جب سمجھ آئی تو مسکراتے ہوئے ان کی دوڑ لگا دی۔ تینوں دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس پڑے۔ احسن بھائی میں بہت تھک گیا ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، خود فٹ رہیں، مجھے کیوں صبح صبح تنگ کیا آپ نے، میں جا رہا ہوں سونے، حیدر جمائی لیتے ہوئے بولا۔ کیسے جاؤ گے، پہلے فریش تو ہو جاؤ، احسن آنکھ دباتے ہوئے بولا اور حیدر کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ حنان جو اس کارروائی پر ہنس رہا تھا، احسن نے بھی اس سے دھکا دیا۔ لیکن یہ کیا، حنان کے ساتھ احسن بھی سوئمنگ پول میں گر گیا؟ حنان نے احسن کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، اس نے گرتے گرتے احسن کو بھی ساتھ کھینچ لیا۔ یہ تو وہی بات ہوگی، خود تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ حیدر کی بات پر تینوں مسکراتے ہوئے پانی سے باہر نکل آئے، کچھ دیر رکے اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم دونوں نے، تینوں نے صبح صبح؟ دادو کی ان تینوں پر نظر پڑ چکی تھی۔ یہ کپڑے کہاں سے گیلے کیے ہیں تم تینوں نے؟ ضرور صبح صبح ٹھنڈے تالاب میں ڈبکی لگا کر آئے ہو تم تینوں۔ دادو کی بات پر تینوں گھبرا گئے۔ وہ دادو، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، غلطی سے گر گیا تھا میں، حیدر جلدی سے اپنی جان بچاتے ہوئے بول پڑا، جبکہ حنان اور احسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہارا تو پاؤں پھسل گیا تھا، اور یہ دونوں کیا کرنے گئے تھے تالاب میں؟ دادو تالاب نہیں، سوئمنگ پول ہوتا ہے، حیدر نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ بس کر تو انگریز کی اولاد، اب دادی کو سکھائے گا، آنے دے تیرے باپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ دادو کی بات پر حیدر کی سیٹی گم ہوگی۔ نہیں دادو، میں تو مذاق کر رہا تھا، حیدر گھبراتے ہوئے بولا۔ یہ دونوں تو بچے ہیں، اور احسن تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ میں بھی تو بچہ ہوں دادو، میرے کون سے بال سفید ہو گئے ہیں، ویسے بھی یہ حنان ہم سب سے بڑا ہے، اسی کا ہی آئیڈیا تھا صبح صبح نہانے کا۔ احسن کی بات پر حنان نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیسے بڑا ہوا آپ دونوں سے، احسن بھائی؟ حنان جلدی سے بول پڑا۔ کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، جواب حیدر کی طرف سے آیا تو حیدر اور احسن ہنس پڑے، دادو بھی مسکرا دی۔ خبردار جو میرے بچے کا مذاق بنایا تو، کرتی ہوں تم دونوں کا بھی بیاہ، تمہاری ماں سے کرتی ہوں بات، تم دونوں کو بہت جلدی ہے شادی کی۔ دادو کی بات پر حنان ہنس پڑا، جی جی دادو، میں بھی یہی کہنے لگا تھا۔ احسن اور حیدر نے وہاں سے دوڑ لگا دی، جبکہ دادو اور حنان دونوں ہنس پڑے اور پھر حنان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال کمرے سے باہر آ رہی تھی، تبھی حنان سامنے سے آتا دکھائی دیا اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے واپس کمرے میں لے گیا۔ کہاں جا رہی ہو صبح صبح، میرے کپڑے کون نکالے گا؟
جی میں نکال دیتی ہوں۔ منال جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ حنان منال کی تابیداری پر مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا کپڑے اٹھاتے ہوئے۔ منال الماری بند کرتے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، 1 گھنٹے تک آفس پہنچ جاؤں گا، حنان ناشتہ کرتے ہوئے بولا اور ناشتہ کرنے کے بعد خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ رات والی جگہ پر دوبارہ پہنچا اور ان آدمیوں سے پوچھا کہ کچھ بولا ہے کہ نہیں۔ ان دونوں نے نہ میں سر ہلا دیا تو حنان غصے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اپنے کوٹ کی جیب میں سے گن نکال کر اس کے سر پر رکھ دی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہارے لیے، تمہیں بہت سمجھا لیا لیکن تم پیار کی زبان نہیں سمجھ پا رہے۔ بتا واحد کہاں ہے؟ حنان نے سوال کیا لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں ایک بار پھر سے پوچھ رہا ہوں، احد کہاں ہے؟ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ اب حنان نے گن لوڈ کر کے اس کے سر پر رکھ دی۔ یہ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد تم بتانے کے لیے زندہ نہیں رہوگے۔ بتاؤ احد کہاں ہے؟ حنان کے تیسری بار بولنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ حنان نے انگلی دبائی اور گولی چلا دی، لیکن ہوا میں گولی کی آواز پر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے، مجھے گولی نہیں چلائے گا۔ حنان نے دوبارہ گن لوڈ کر کے اس کے سر پر رکھی۔ اب اگر نہ بولے تو اس بار گولی ہوا میں نہیں تمہارے سر میں اتاروں گا۔ بتاؤ اب جلدی، احد کہاں ہے؟ حنان چلایا۔ وہ اماں کو پتا ہے احد کہاں ہے، انہوں نے کسی کو بیچ دیا ہوگا شاید احد کو۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہاں بیچا اماں نے احد کو؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤ، مجھے نہیں تو پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گا میں۔ حنان نے اس کے سر سے گن نہیں ہٹائی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں یقین تو گولی مار دے مجھے، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں تنگ آ گئی اپنی ماں کے ان کاموں سے، اور میں ان کا گھر چھوڑ چکا ہوں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ سب کچھ، چند پیسوں کے لیے دوسروں کو اپنے گھر والوں سے دور کرنا اور پھر دشمنوں کو بیچ دینا، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ حنان نے اس کے سر سے گن ہٹا دی۔ دیکھو اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا اس زندگی تمہیں نجات دلانے کے، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی، اپنی ماں تک مجھے پہنچانا ہوگا۔ بولو کرو گے میری مدد؟ مجھے احد کو واپس لانا ہے۔ ٹھیک ہے میں کروں گا مدد، تم مجھے ارسلان بلا سکتے ہو، ارسلان نام ہے میرا، وہ لڑکا معذب انداز میں بولا، اور میرا نام حنان ہے، ملک حنان۔ اگر تم کل رات کو یہ ساری بات بتا دیتے تو تمہیں اتنی اذیت نہ دیتا میں۔ اب تم یہیں رہو گے کیونکہ میں اتنی جلدی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ جب تک مجھے احد نہیں مل جاتا اور تمہاری اماں تک نہیں پہنچ جاتا تب تک یہیں رہو گے تم۔ حنان اس کی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تم ایڈریس بتاؤ مجھے تاکہ تمہاری اماں تک پہنچ سکوں میں۔ حنان دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ اس نے ایڈریس لکھوایا تو حنان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو پاکستان کا ایڈریس ہے، مجھ سے ہوشیاری مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے سچ بولو۔ حنان دوبارہ گن اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا۔ ارسلان مسکرا دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان میں ہی ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی تک نہ بیچا ہو احد کو۔ اگر تو وہ پاکستان میں ہوا تو مل جائے گا آپ کو، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہوا تو ملنا مشکل ہے، اسی لیے آپ یہاں اپنا وقت ضائع مت کریں اور اتنی جلدی ہو سکے اس تک پہنچیں۔ احد نہ صحیح نہ جانے آپ کے اس اقدام سے اور کتنی جانیں بچ جائیں۔ حنان نے اس کے سر سے گن ہٹائی اور فون نکال کر ارسل اور سوہان کو جلدی پہنچنے کو بولا۔ وہ لوگ آئے تو ان دونوں کو ساتھ لے کر اور پولیس کو ساتھ لے کر حنان اس پتے کی طرف بڑھ گیا جبکہ ارسلان ابھی بھی اس کی قید میں تھا۔ وہ دونوں آدمیوں کو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ پہلے اس نے ارسل کو اس گھر میں بھیجا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ پتہ صحیح ہے یا پھر ارسلان نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ ارسل نے دروازے پہنچ کر بیل دی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ ارسل نے اس سے ارسلان کا پوچھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، مر گیا وہ کم بخت ہمارے لیے، یہاں نہیں رہتا اب وہ، جاؤ تم یہاں سے، کہتے ساتھ ہی اس نے گیٹ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پر بیل بجی۔ وہ آدمی دوبارہ دروازہ کھولنے آیا۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس اسے دھکا مارتے ہوئے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے بنا کسی وارنٹ کے آپ ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ چلا رہا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر حنان پر پڑی اور اس کے پیچھے آتے ارسل اور سوہان پر تو اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پولیس کیوں آئی ہے یہاں۔ وہ آدمی حنان کی طرف بڑھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ 2 پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس سے پہلے کہ حنان اس کی کسی بات کا جواب دیتا، لیڈیز پولیس اہلکار اندر سے اس عورت کو گرفتار کرتے ہوئے باہر آئی۔ حنان کی اس پر نظر پڑی تو جلدی سے آگے بڑھا، احد کہاں ہے؟ وہ ہنس پڑی، زیادہ دیر اندر نہیں رہوں گی میں،
بہت جلد واپس آؤں گی میں، اور جب واپس آؤں گی تو بدلہ ضرور لوں گی، یاد رکھنا ملک حنان، وہ چلائی تھی۔ پولیس اہلکار اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئیں اور وہ تینوں احد کو ڈھونڈنے کے لیے اندر کی طرف بڑھے، لیکن ان کے اندر جانے سے پہلے ہی پولیس اہلکار احد کو سہارا دیتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ احد کو دیکھتے ہی تینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، تینوں جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ احد بے ہوش تھا، ان کو ہم لے جائیں گے، حنان نے پولیس والے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ احد کے علاوہ 3 اور لڑکے تھے اندر، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ احد کو وہ تینوں گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد احد کو ہوش آیا تو تینوں کی جان میں جان آئی۔ احد پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ وہ یہاں کیسے، لیکن جیسے اس کی نظر کمرے میں داخل ہوئے اپنے دوستوں پر پڑی، وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگ پڑا، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا، سر چکرایا اور پھر سے بیڈ پر جا گرا۔ وہ تینوں جلدی سے احد کی طرف بڑھے۔ احد تم اب محفوظ ہو، ہمارے ساتھ ہو، سوہان بولا۔ احد ان تینوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، جیسے شکریہ کہنا چاہ رہا ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حنان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ادھورا کام ختم کر کے آتا ہوں، تم دونوں احد کے پاس ہی رہنا، کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ حنان گھر پہنچا تو ہانی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن نہ تو وہاں ہانی تھی اور نہ ہی الماری میں ہانی کا سامان۔ اوہ شٹ، نہیں ہانی، تم بھاگ نہیں سکتی، بھاگ لو جہاں تک بھاگ سکتی ہو۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی، لیکن وہ اگنور کر رہا تھا۔ اب آخر کار اس نے تھک کر فون دیکھا تو حیدر کی کال تھی۔ حنان نے کال پک کی تو حیدر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حنان وہ ماہم ہانی کے ساتھ گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی، اس کے فون کی لوکیشن کو فالو کر رہا ہوں میں، تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، جلدی یہاں پہنچو، یار کچھ گڑبڑ ہے۔ حنان جلدی سے فون اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر ہانی نے ماہم کو کچھ، نہیں، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور حیدر کے بھیجے گئے ایڈریس کی طرف بڑھا۔ دل سنبھل جا ذرا۔ حنان حیدر کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچا تو حیدر تو اس سے مل گیا، لیکن وہاں کی لوکیشن آف ہو چکی تھی، ماہم کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ حیدر دیکھ چکا تھا ماہم کو ہانی کے ساتھ جاتے ہوئے، اسی لیے وہ ماہم کو کال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو گاڑی کا پیچھا کرتا، ان کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی۔ پھر حیدر نے جلدی سے لوکیشن آن کی اور ماہم کے فون کو ٹریس کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ اور جب لوکیشن آف ہوئی تو اس نے حنان کو فون کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوکیشن آف ہوئی اور اب فون بھی بند آ رہا تھا ان کا۔ دونوں پریشان ہو چکے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ دونوں پریشانی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ پڑے، نہ تو ماہم کا فون آن تھا اور نہ ہی ہانی کا، اور سب سے بڑی بات ماہم ہانی کے ساتھ تھی۔ سب سے زیادہ ٹینشن ان دونوں کو اسی بات کی تھی۔ کچھ یاد آنے پر حنان نے اپنا فون پر لوکیشن آن کی اور حیدر کو کہا کہ مجھے فالو کرے۔ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ ماہم کو ہانی نے ساتھ چلنے کو کہا تھا شاپنگ پر جانے کے لیے۔ ہانی نے آن لائن گاڑی منگوائی تھی، وہ اپنا بیگ پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکی تھی اور جلدی سے ماہم کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر جا رہی تھی، ماہم ڈر رہی تھی، وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی، گھر سے اچانک ہی آ گئی ہانی کے ضد کرنے پر، کیونکہ اس نے ہانی پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہانی پر بھروسہ ماہم کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ گاڑی انجان راستوں پر جاتے دیکھی، ماہم نے گھبراتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا۔ ہانی، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ شاپنگ مال کا راستہ تو نہیں ہے؟ یہ ڈرائیور ہمیں کسی غلط جگہ تو نہیں لے کر جا رہا؟ ماہم گھبرا چکی تھی، جبکہ ہانی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم فکر مت کرو ماہم، یہ ہمیں بالکل صحیح جگہ لے کر جائے گا، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے، ہانی نخوت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کا ہنسنا عجیب سا لگا، وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، کیسے کسی انجان کے ساتھ کسی سنسان راستے سے جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہانی، مجھے گھر جانا ہے، اس سے کہو کہ گاڑی واپس موڑے، مجھے نہیں جانا شاپنگ کرنے، ماہم ڈرتے ہوئے بولی۔ اور میں گھر پر کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی، تم نے تو کہا تھا ہم پاس ہی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اور ہم ابھی تک راستے میں ہیں، تم اس سے کہو گاڑی واپس موڑے۔ ماہم کی گھبراہٹ اب بڑھ چکی تھی، کیونکہ ہانی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، وہ بس چپ چاپ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہانی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، ماہم نے اسے جھنجھوڑا۔ تم اب گھر نہیں جاؤ گی ماہم، اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کی ہنسی سے خوف آنے لگ پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ہانی؟ ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ یہی کہ تم اب کبھی گھر واپس نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ جا رہی ہو، میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا ہے، اور یہ آدمی کوئی ڈرائیور نہیں، میرا اپنا آدمی ہے، جو ہمیں یہاں سے کہیں دور لے جائے گا، محفوظ جگہ پر۔ آخری بات ہانی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا ہانی؟ دیکھو مجھے ایسا مذاق بالکل بھی پسند نہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے ابھی، تم بولو اس سے گاڑی واپس موڑے۔
ماہم نے جلدی سے اپنے بیگ سے فون نکالا تاکہ کسی کو فون کر سکے، لیکن ہانی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور بند کر کے اپنے بیگ میں رکھ دیا اور گن نکال کر ماہم کے سر پر رکھ دی۔ تمہیں ایک بار کی گئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بار کہہ دیا کہ تم واپس نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی۔ اگر تم اب چین سے نہیں بیٹھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ بیٹھی رہو یہاں۔ اپنے سر پر رکھی ہانی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر تو ماہم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ماہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔